بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت اسلام میں سب سے بڑی قربانی ہے، اس لیے مہاجرین کے برابر کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ مہاجرین کا، حضور مہاجرین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ اگر میں مہاجرین میں سے نہ ہوتا پھر میں انصار میں سے ہوتا۔ یہی دو ہیں، یا مہاجر یا انصار، یا قربانی دینے والے یا قربانی دینے والوں کی مدد کرنے والے۔ یہ مسلمان مولانا صاحب کہتے ہیں مسلمان تو دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا۔ یہ تیسری قسم پیدا ہو گئی، کہتے ہیں یہ تیسری نہ مہاجر نہ انصار، یہ تیسری قسم پیدا ہو گئی۔ اس لیے ان کو اس پر لانا ہے تاکہ یہ حق ادا کرنے والے بنے۔ اس کے لیے دعوت کا یہ کام دیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نقصان حکم کی وجہ سے ہوگا وہ نقصان نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں، گوشت کا مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنا مال ذبح کر رہا ہے حکم کی وجہ سے۔ تو مذہب کی زبان میں اس نقصان کو قربانی کہتے ہیں، اور یہ مسلمان کی اصلی مایا ہے۔ یہ دین قربانیوں والا ہے، نافرمانیوں والا نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب نافرمانیوں کے ہیں، منچاہیوں کے ہیں، اس میں منچاہی کی جگہ نہیں ہے، رب چاہی کی جگہ ہے۔ ہاں، نماز پڑھنی ہے تو آرام قربان کرو، فجر کی نماز ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ جی ہاں، ظہر اثر کہ اپنا کاروبار قربان کرو تو ظہر اثر ملے گی، کاروبار کا زمانہ ہے وہ اثر ظہر اثر۔ ہاں، قدم قدم پر ہے یہ، چھوٹی بڑی حج کرنا ہے تو مال بھی قربان کرنا پڑے گا، راحت بھی قربان کرنی پڑے گی، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اصل مایا ہے قربانی، اس امت کو اسی پر اٹھایا ہے، قربانیوں پر اٹھایا۔ جو قربانیوں پر امتیں نہیں اٹھی یہود نصارہ کی، وہ منچاہیوں پر گئی، انہوں نے منچاہی کی، اپنے نبیوں کے طریقے چھوڑ دیے، وہ منچاہی پر جان مال پر اور مال جان پر یہ لگایا انہوں نے۔ لوگوں کا مال کھانا یہ کام ان کا تھا، ان کے دینداروں کا، یہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناجائز طریقے سے، اس لیے ان پر لعنت ہو گئی، وہ ملعون ہوئے، ان کے علماء فاسق ہوئے، ان کے عبادت گزار جاہل قرار دیے گئے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، جو عام لوگ ہیں وہ کچھ نہیں جانتے، اور جو ان کے علماء ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ بتایا کیوں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا پینا ہی ہے بس۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ امی ہے، ان پڑھ ہیں، انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ ان کے اعتقاد کی باتیں ہیں، بس عقیدت کی باتیں ہیں۔ اور جو ان کے علماء اور عبادت گزار ہیں کہ وہ فاسق ہیں، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے۔ یہ ان کی رپورٹ ان کے بارے میں۔ اس امت کے بارے میں الگ ہے، یہ امت کیسی ہے کہ انہوں نے اپنی جان مال کو جنت کے عوض میں دے دیا ہے کہ ہم کو تو جنت چاہیے، جان مال ہمارے لیے لو، یہ ان کا مقام کہ ہمیں تو جنت چاہیے۔ انصار نے پوچھا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدینے لے جا کر کے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے دین کی مدد کریں گے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی، اور کوئی دوسری ہوس نہیں دلائی کہ تم مالدار بن جاؤ گے، تم عہدیدار بن جاؤ گے، تم کہ نہیں، جنت ملے گی، کرنا ہو تو کرو۔ تو کیا انصار جانتے تھے کہ جنت کیا چیز ہے؟ ہم نہیں جانتے جنت کیا چیز ہے، یہ ہمارے دلوں میں نہیں بات آئی ہے کہ جنت کیا چیز ہے۔ یہاں جنت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پھیلا پھیلا کر بیان کیا ہے کہ میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، بہت پھیلا کر کے جنت کو۔
دوزخ کو. جی ہاں، کیوں کہ وہ یقینی ہے. دنیا یقینی نہیں ہے، وہ یقینی ہے. تو وہ جانتے ہیں جنت کیا چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا جان مال کیا چیز ہے. تو کچھ بھی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مال متا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. لیکن یہ اس پر ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے کس چیز میں کامیابی رکھی ہے، یہ اندر اتر جائے. پھر سب آسان ہو جائے گا. سب آسان، کرنا بھی آسان، چھوڑنا بھی آسان. یہ چھوڑ دو جو چھوڑ دیں گے. تو شراب پینا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. کہ جوا کھیلنا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. جی ہاں، چھوڑنے کی چیزیں چھوٹ گئی، کرنے کی چیزیں کہ کرنے کی چیزیں کرنے میں آ گئی. کیا بات تھی کہ بنیاد صحیح ہو گئی تھی کہ اللہ کی طرف اور آخری کی طرف رجوع ہو گیا. وہ ہمارے اندر نہیں ہے. عمل کر لیتے ہیں، جیسے مزدور اپنی مزدوری کی وجہ سے عمل کر لیتا ہے. وہ اس کا دل نہیں ہے کہ آپ کا مکان اچھا بنے اور آپ کی چیز اچھی بنے. مزدور کو یہ کوئی پڑی نہیں ہے. اس کی مزدور کو پڑی ہے کہ اس کا مکان اچھا بن جائے، اس کا شو اچھا بن جائے. مزدور کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کو پیسوں کا تعلق. ایسے ہم کہ ہم کو ثواب مل جائے، بس کہ ثواب ملے. ثوابی مسلمان، ہاں کہ ثواب ملے گا. کہ ثوابی مسلمان، تو ثواب تو اللہ کتے کو پانی پلانے پر بھی دے دیتے ہیں، یا نہیں دیتے؟ ہاں، کہ کتے کو پانی پلا دیا، کسی جانور کو کھانا کھلا دیا، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، ثواب مل جائے گا. لیکن ثواب ملنے سے کام پورا نہیں ہوگا. مزدوری مل جائے گی، جیسے مزدور کو مزدوری مل گئی، تو مزدور کو اصل چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ان کا مکان اچھا بنے، ان کی چیز اچھی بنے، کنواں کھودوائے، ان کا پانی میٹھا نکلے. مزدور کو کوئی تعلق ہے میں کنواں کھود دوں گا، کھارا میٹھا تو جانے، میں تو اتنے روپے میں کنواں کھود کے دے دوں گا. کنٹریکٹ لیا ہے، پیسے لاؤ، کھارا میٹھا تو جانے. پیسے یہ مزدور کہتے ہیں، اس کو مزدور کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مزدور، ایک ہوتا ہے ذمہ دار. دکان مالک دکان کا ذمہ دار ہے، اور جو اس میں نوکر ہے وہ نوکر ہے. نوکر کو دکان کے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنا وقت پورا کر کے تنخواہ مانگے گا، وقت پورا ہوگا تو چلا بھی جائے گا. مال بگڑے گا، بارش ہو رہی ہے، اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں کہ وہ تو اجرت کے لیے ہے، مزدوری مل جائے. ایسا ہو گیا ہے آج. اور وہ کیوں کہ دلوں کا تعلق صحیح نہیں ہے اللہ سے، کہ اللہ کا کام بگڑ رہا ہے، وہ اللہ کا کام نہیں، وہ تو میرا کام ہے. کیونکہ جو اللہ کے کام ہے وہ تو میرے لیے ہے، اللہ نے وہ کام میرے لیے کر دیا کہ اچھا کرو گے تو تمہارا، برا کرو گے تو تمہارا. مجھے تمہارے اچھے برا سے کیا لے دینا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ ایک بات ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور اس کے دو ہی سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ دلوں کے پلٹنے والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اگر یہ صحیح ہوئی تو دل پلٹ جائیں گے اللہ کی طرف.